ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، وحدانیت، الوہیت اس خالق کائنات کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز پر قدیر ہے، مقتدر ہے. حمد و ثنا اس خالق کائنات کی کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا. پھر اس زمین کو روشن کرنے کے لیے کئی مخلوقات کو پیدا کیا. تمام کی تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا کہ جس کو ان ساری تمام مخلوقات پر فوقیت حاصل ہوئی، جسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے نام سے قرآن مجید میں تعارف کروایا گیا کہ یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو سب سے احسن اور اعلیٰ ہے. حضرات، اس خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں آقا دو جہاں، پیغمبر آخر الزماں، سرور کونین، سید الانبیاء، سید البشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت لا تعداد سلام ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر،
امت کے واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، ادیبوں پر، شہیدوں پر، محدثین پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین کرام پر، کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے بعد اسلام میرے اور آپ تک پہنچا۔ حضرات، اس روح زمین پر کئی مذہب بنے، کئی مت بنے، کئی قومیں بنی، لیکن ایک ایسا مذہب اس روح زمین پر منعقد کیا گیا کہ جس کو اللہ رب العزت نے عرش بری پر بنایا اور پھر روح زمین پر لوگوں کے سپرد کر دیا، انسانوں کے سپرد کیا، مسلمانوں کے سپرد کیا۔ وہ مذہب اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ یہ مذہب، یہ دین تمام کے تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اس بات میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات، جب یہ اسلام سب سے اعلیٰ ورفع کہہ دیا گیا، اس اسلام کو، اس دین کو، اس مذہب کو، پھر دشمنان پیدا ہوئے، دشمن پیدا ہوئے، اس دین کے دشمن پیدا ہوئے۔ کسی چیز کی اگر آپ پہچان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ ہے تو دیکھیں کہ اس کے مخالفت میں کیا ہے۔ باطل کے تیروں کا رخ جس جانب ہوگا وہ جانب حق کی جانب ہوگی۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام کی محنتوں اور کوششوں کے بعد لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب جو انسانیت میں قبول اسلام کا رجحان بڑھتا چلا گیا، تب تک اسلام کے خلاف دشمنان اسلام کی معاندانہ کارروائیوں اور گاہے بگاہے سازشوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، سازشوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، پروپیگنڈوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا کہ کسی طریقے سے اس دین کو، اس مذہب کو ابھرنے سے پہلے ہی دبا دیا۔ حضرات، اس مخالفت کا اہم ترین محاذ مسلمان خواتین کا پردہ ہے۔ مسلمان خواتین کا پردہ ہے۔ آج پردے کے خلاف مشرق و مغرب میں طوفان اٹھائے جاتے ہیں کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، اس چیز کو ختم کیا جائے، اس پردے کو، یہ جو عورتیں اپنے منہ پر یہ کپڑا رکھتی ہیں اس کو اتار دیا جائے، عورتوں کے جسموں کو برہنہ کر، اور اس کی فروغ میں مسلمان خواتین کے حقوق کچلے جا رہے ہیں۔ اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے مسلمان خواتین کے حقوق کچلے جا رہے ہیں، حالانکہ پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، شاہد ہے کہ اس پردے سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، اس پردے سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، کسی کو کسی قسم کی پریشانی نہیں آتی، لیکن کچھ شیطانی پروپیگنڈے والے لوگوں نے، شیطانی ذہن والے لوگوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اس عمل کو، اس پردے کو پاؤں تلے روندنے کی کوششیں کی، ہر قسم کے ہتھ کنڈے آزمائے، ہر قسم کی کوششیں کی، چالیں چلی، سازشیں کی، پروپیگنڈے کیے، لیکن اللہ رب العزت کا ہم پر یہ کرم و فضل ہے کہ پردہ آج بھی باقی ہے۔ جن پر اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، وہ آج بھی اس چیز کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ حضرات، دشمنان دین جہاں کئی قسم کے ہتھ کنڈے یوز کیے، ٹی وی چینل کھولے، پروگرام چلائے، ڈرامے بنائے، سیریل بنائے، فلموں کو ایجاد کیا، پردوں کو چھوڑنے کے لیے کیمرے کا ایجاد کیا، آرٹ کا ایجاد کیا کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان عورتیں
اپنے پردوں کو اتار دیں، کپڑوں کو اتار دیں جسموں سے، چہروں کو برہنہ کر دیں، لوگوں کو اپنا چہرہ دکھائیں۔ وہاں پر 17ویں صدی عیسوی میں ایک اور بہت بڑا کام ہوا کہ جس کام کو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے، لوگ آج بھی اس کام پر چلتے جا رہے ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی ان کے پیچھے چلنے لگ پڑے ہیں۔ ابھی 14 فروری، آج 12 فروری ہے، آج سے 1 یا 2 دن بعد 14 فروری اتوار کا دن آئے گا، جس کو اس دنیا میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ ایک عیسائیوں کا بنایا ہوا تہوار ہے۔ روایت ہے کہ جس کو عیسائی مذہب بھی قبول نہیں کرتا، کچھ عیسائی لفنگوں نے اس مذہب کو بنایا، اس تہوار کو بنایا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے چالیں چلی مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمان بھی ان کی چالوں میں آنے لگ پڑے۔ حضرات، اب یہ کسی یورپ کنٹری یا یورپ ملک میں صرف یہ تہوار نہیں منایا جاتا، بلکہ مسلمان ممالک میں بھی منایا جاتا ہے، اور اس اسلامی ریاست جسے ملک پاکستان کہا جاتا ہے، اس وطن عزیز میں بھی اس تہوار کو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے نام سے اس تہوار کو منایا جاتا ہے، اس دن کو منایا جاتا ہے۔ حضرات، اب ویلنٹائن ڈے کا پس منظر کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، کس چیز پر یہ نام رکھا؟ 17ویں صدی میں روم میں ایک پادری رہتا تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا۔ اب عیسائیوں کے اندر ایک اصول ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اپنے گرجوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، جو عورتیں اپنے آپ کو گرجوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، وہ ساری زندگی شادی نہیں کیا کرتے تھے، اپنی ساری خواہشات کو ایک سائڈ پر رکھ کر، پاؤں تلے رونت کر صرف اور صرف گرجے گھروں میں رہا کرتے تھے، اور صرف ان کا مقصود عبادت ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنی ساری خواہشات کو ختم کر دیتے تھے، اپنے اندر سے نکال دیتے تھے۔ لیکن اس وقت کیا ہوا؟ ویلنٹائن نامی ایک پادری، ایک راہبہ، ایک وہ عورت جس نے اپنے آپ کو عیسیٰ کے لیے وقف کر دیا، عیسائی مذہب کے لیے وقف کر دیا، لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، ان دونوں کے اندر سے اپنی خواہشات اجاگر ہوئی۔ خواہشات نے دوبارہ جنم لیا شیطان کے وسوسوں کے ذریعے سے۔ اب یہ عیسائی قانون کے خلاف تھا۔ وہ ویلنٹائن کچھ موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی موقع ملے کہ میں ان خواہشات کو ایک ظاہری عمل دوں، ایک لباس پہناؤں، ظاہری لباس پہناؤں، اس پر عمل کروں۔ اس نے اس کو کہا کہ یہ 14 فروری کا جو دن آئے گا، یہ ایک معزز دن ہے، اس دن کوئی بھی کوئی گناہ کرے اس پر اس کی پکڑ نہیں کی جائے گی۔ وہ راہبہ اس پادری کی بات میں آ گئی۔ ان دونوں نے 14 فروری کے دن انتہائی غلیظ حرکتیں کی۔ ان دونوں نے اپنے قوانین کو پامال کیا، اپنی خواہشات کو عمل کا جامہ پہنا۔ جب انہوں نے یہ کیا، جب عیسائی کلیساؤں کو پتہ لگا، پادریوں کو، بڑے پادریوں کو پتہ لگا کہ انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے کہا یہ تو مذہب کے خلاف تم نے کام کیا۔ انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ ان کے قتل ہونے پر کچھ لفنگوں نے، کچھ شیطان کے چیلوں نے ایک نام دیا دنیا کو کہ محبت کے لیے ان دونوں نے اپنی قربانی دی ہے، لہذا آج کے دن ہم محبت کا دن منایا کریں گے۔ دونوں